اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک تنبیہ کرنے والا مبعوث کرتے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کی بات ہرگز نہ مانے اور اس قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ بڑے پیمانے پر جہاد کریں۔ اور اسی نے دو دریاؤں کو مخلوط کیا ہے، ایک شیریں مزیدار اور دوسرا کھارا کڑوا ہے، اور اس نے دونوں کے درمیان ایک حد فاصل اور مضبوط رکاوٹ بنا دی ہے۔ اور وہی ہے جس نے پانی سے بشر کو پیدا کیا، پھر اس کو نسب اور سسرال بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بڑی طاقت والا ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی بندگی کرتے ہیں جو نہ تو انہیں نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ ضرر، اور کافر اپنے رب کے مقابلے میں دوسرے کافروں کی پشت پناہی کرتا ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو صرف بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کہہ دیجئے اس کام پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، مگر یہ چاہتا ہوں کہ جو شخص چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس اللہ پر توکل کیجئے جو زندہ ہے اور اس کے لیے کوئی موت نہیں ہے، اور اس کی ثنا کے ساتھ تسبیح کیجئے، اور اپنے بندوں کے گناہوں سے مطلع ہونے کے لیے بس وہ خود ہی کافی ہے، جس نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر اقتدار قائم کیا۔ وہ نہایت رحم کرنے والا ہے، لہذا اس کے بارے میں کسی باخبر سے دریافت کرو۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کے لیے تو کہہ دے؟ پھر ان کی نفرت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔